کہ کیسے کیسے حالات اس سال بنے اور کیسے کیسے ویڈیوز، کیسے کیسے اعلانات، بہت مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں سے اعلانات کیے، جبکہ رؤیت ہلال یہ کوئی تازہ یا کوئی جدید مسئلہ نہیں ہے۔ رؤیت ہلال بہت پرانا مسئلہ اور شروع ہی سے تمام مراجع عظام نے اپنے اپنے رسالے عملیہ میں اس کو لکھا ہے، اور مراجع عظام جتنے بھی ہیں ان کے تمام ویب سائٹ پہ آپ جائیے، اور اگر آپ کو نظر بھی نہیں آتا تو آپ سوال کریے، باقاعدہ آپ کے سوال کا جواب ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کم سے کم 5-6 روز یا ایک ہفتے میں تو آپ کا سوال، اگر زیادہ سوالات نہیں ہوتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ سوالات پر، اگر سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کا جواب تھوڑا وقت کے بعد آتا ہے، اور اگر سوالات کم ہوتے ہیں، یعنی پوری دنیا سے لوگ سوالات کرتے ہیں، اگر سوالات کم کیے ہوئے ہوتے ہیں آگے سے تو پھر جلدی جواب آ جاتا ہے۔ رؤیت ہلال یہ ایک بہت آسان سا اور سمپل سا مسئلہ ہے۔ رؤیت ہلال یعنی چاند یعنی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کا طریقہ، یہ خود ہمارے حاج اللہ سستانی صاحب نے اپنے رسالہ عملیہ میں صفحہ نمبر اردو، میں تو اردو کی بات کر رہا ہوں، ہماری مسجد میں بھی رکھا ہوا ہے، فارسی اور عربی کی میں آپ کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، تو اردو ماشاءاللہ ہمارے قوم کا بچہ اتنے تو پڑھ ہی لیتا ہے کہ اپنا کام نکال لیتا ہے۔ صفحہ نمبر رسالہ عملیہ اردو اور صفحہ نمبر ہے 257 پر پورا رؤیت ہلال چاند ثابت ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1، یا تو انسان خود چاند دیکھے، اگر اس نے خود چاند دیکھ لیا ہے تو مہینے کی پہلی تاریخ اگلا روز پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ اور حاج اللہ سستانی صاحب ان کے یہاں شرط یہ ہے کہ چاند کو اس نے کسی آلے سے نہ دیکھا ہو، مثلاً اس نے اس کو دیکھنے کے لیے دوربین کا استعمال نہ کیا ہو، اس نے خود اپنی آنکھوں سے، یعنی ایسا نہ ہو اس نے ایک دوربین لی اور دوربین کے اندر سے چاند کو دیکھا، تو اگر وہ دوربین سے کوئی دیکھتا ہے تو آپ اس کے بھی قائل نہیں ہے، دوربین سے دیکھنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس نے چاند خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اگر اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے تو پھر مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ یا کوئی گروہ جس پر اطمینان اور وہ گروہ قابل یقین ہو کہ ہاں اس نے چاند دیکھا ہے، چاند اس نے دیکھا ہے، تو اگر اس پہ یقین ہے اور اطمینان ہے تو چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اور یا 2 عادل مرد گواہی دیں، وہ 2 عادل مرد ایسے ہوں یعنی گناہ کبیرہ اور کوئی بھی گناہ سماج اور معاشرے میں لوگ گواہی دیتے ہو کہ ہاں یہ گناہ نہیں کرتا ہے، یہ شخص عادل ہے، دونوں عادل ہیں، تو اگر اس طرح کے 2 افراد جو عادل ہو تو ان کی شہادت کافی ہوگی، وہ کہیں کہ ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے، اور ان دونوں کے قول میں یعنی دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، دونوں ایک ہی بات اگر کہتے ہیں یعنی دونوں نے ایک ساتھ چاند دیکھا ہو اور دونوں ایک ہی بات کہیں کہ ہاں ہم نے اس وقت اس مقام پر اس جگہ پر یہ چاند دیکھا ہے، اگر وہ دونوں کی گواہی برابر ہے اور دونوں کی گواہی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے تو اس طریقے سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اور ایک چوتھا طریقہ یہ ہے، یعنی دیکھیے 4 طریقے مسلسل لکھ دیے گئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہ نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، اور اگر ایسے بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں آسان طریقہ ایسے، یعنی جب مہینے کے 30 دن مکمل گزر جائیں، جب 30 دن گزر گئے یعنی اب جو 31واں روز ہوگا، یعنی اب جو 30 دن گزرنے کے بعد پہلا دن آئے گا وہ
चांद की यानी पहली तारीख साबित होगी, वो चांद का पहला दिन होगा। ये मसला सही है और ये तरीका है शरीयत का कि इस तरीके से चांद होना साबित हो जाता है। अब बहरहाल सारे ऐलानात और सारी वीडियो खुद हर एक को पता है क्या क्या हुआ है, सबके पास में मौजूद है, ज्यादा मज़ीद वजाहत की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है बयान का मतलब कि किसी के फेवर में और किसी के मुखालिफत में है, ऐसा कोई इरादा नहीं है। न किसी के मुखालिफत में कोई बात होती है और बात होती है जो शरीयत की बात हो, जो मासूमियत की बात हो। जबकि खुद हाकिम शरा ने अपने रिसाले अमलिया में इस बात को लिखा कि हाकिम शरा के कहने से भी चांद साबित नहीं होता है और चांद में तकलीद नहीं होती है। आप पूछे कि क्या हम ईद कर लें, अभी मसलन 30 दिन मुकम्मल नहीं गुजरे तो आगा कोई फतवा दे ही नहीं सकती, क्योंकि चांद के मुताबिक या वो तकलीद नहीं है। खुद आगा ने कह दिया है कि चांद के मुताबिक जो इल्म नजूम के माहिरीन हैं आप उनसे रब्ता करें, आप उनसे पूछें जो चांद देखते हैं बाकायदा, आप उसके कमेटियां हैं और जो चांद ये नहीं कि अब तो आप देखिए न जाने हर महीने कितनी कमेटियां बनती रहती है चांद देखने की। हर महीने एक नया पोस्टर आता है कि चांद कमेटी, हर तो गांव तक की चांद कमेटी हो गई। आप देख लीजिए पोस्टर आते रहते हैं आपके हर महीने में, कम से कम 20-25 चांद कमेटियां हर जिले की और हत्ता के हर गांव की, और बाद मोहल्ले के लोगों ने भी चांद कमेटी यानी पोस्टर में आने का शुरू है। जिन्हें नहीं पता, जिन्हें कसम खा के कह रहा हूं, जिनको ये नहीं पता कि आगा ने कितने तरीके लिखे हैं चांद साबित होने के, ऐसे ऐसे अफराद भी चांद कमेटी में आने की कोशिश करते हैं और अपनी कमेटियां बना रही है। अब इस तरह के लोग करते क्या है, जबकि बहुत सी कमेटियां ऐसी है कि जिनमें कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जिसके पास में इल्म नजूम हो, यानी साइंस पढ़ा हुआ बता सके, और उन्होंने अपनी चांद कमेटियां अलग बना ली। अब इस तरह की कमेटियां सिवाय फसाद के कोई और नहीं करती। वो क्या करेंगे, जब देखती है कि जो बाकी कमेटी है उसने जो लिख दिया जल्दी से अपना अपना लिखेंगे और चांद साबित हो गया है, चांद साबित नहीं हुआ। आप देखिए ऐसे ही तो हुआ एक दिन पहले, यानी अभी मगरिब तक सबके जितनी भी कमेटियां हैं सबका यही ऐलान था, सबका यही पैगाम था। मैं आपसे बहुत पहले जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तो बड़ी मुश्किलात होते थे और इतनी आसानियां नहीं थी। अब क्या किया, सबने पहले सबसे पहले खुद से साहब ने सबसे पहले मना किया कि आज चांद साबित नहीं हुआ। आप देखिए सबने, जितने भी पोस्टर आने वाले, जितने पैगाम आने वाले थे, सबने कह दिया कि चांद साबित नहीं हुआ। और फिर एक ऐलान होता है कि हमारी दफ्तर में बात हो गई और लिहाजा हिंदुस्तान के लोग ईद करें। दफ्तर में पहली बात ये कि दफ्तर में राब्ता ही क्यों किया? जब दफ्तर के ऐलान से ईद नहीं होती है तो आपने दफ्तर में खुद आगा ने मना कर दिया है कि चांद में तकलीफ नहीं है, और हाकिम शरा के कहने से भी ईद नहीं, चांद साबित नहीं होता है। तो अब आप जब उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया है तो अब आप दफ्तर से राब्ता क्यों कर रहे हो? वह दफ्तर से हुक्म आ गया है, दफ्तर से फतवा आ गया है, फतवा ईद के मुताबिक आ नहीं सकता है। जब तक 30 दिन मुकम्मल हो जाए अब भी फतवे की जरूरत नहीं है, यानी अब आप जब 30 दिन मुकम्मल गुजर जाए फिर आप आगा से सवाल करें कि ईद करें या ना करें, तो वो पहले लिख चुके हैं कि जब 30 दिन गुजर जाए तो अब जो पहला दिन आए वो दिन महीने की पहली तारीख साबित है। यानी अब भी आप दफ्तर में अगर राब्ता करें तो क्यों, दफ्तर में राब्ता कर लिया, फिर क्या हमने दफ्तर से मालूम कर लिया है आगा का फतवा है, आगा का हुक्म है, इस मामले में हाकिम शरा हुक्म दे नहीं सकता। क्या आगा का हुक्म है कि हिंदुस्तान वाले भी ईद करें, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, जो वीडियो सुनने के बाद मेरी कोई बात नहीं हुई दफ्तर में, कभी आप ये सोचे किसी के मुखालिफत में ऐसा नहीं है, शरीय मसला एक आम बात में अपने इलाके के लोगों को जाके आइंदा के लिए। तो अब आप मसलन के दफ्तर से हमारी बात हो गई है और वो कहते हैं कि ईद करें, और वो अब्दुल्ला शमीम साहब बनारस वाले खुद वो आगा के वकील हैं और सबसे पहले वकील हुई है। खुद उन्होंने अपने बेटे को नदीम अख्तर साहब को भेजा, वो गए ऑफिस में
ان کی ویڈیو ہے آپ کے پاس میں ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہندوستان سے فون آیا تھا، ہم سے سوال اتنا ہوا تھا کہ کیا ہندوستان والے عید کر لیں؟ تو ہم نے کہا کیا وہاں چاند ہوا؟ کہا چاند ہو گیا ہے کارگل میں، تو کیا ہم عید کر لیں؟ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں ہندوستان میں چاند ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنا سوال ہوگا اتنا ہی جواب آپ کو ملے گا۔ کہ ٹھیک ہے اگر چاند ہو گیا ہے تو آپ عید کریں، تو پھر ہم اعلان کر دیں؟ کہاں کہ ہمارے دفتر صاحب اعلان کر دیجیے۔ پھر تو آگا کا مطلب یہی ہے اگر چاند ثابت ہو جائے، اگر چاند ثابت ہو گیا ہے، کرگل میں چاند نظر آئے 13 لوگوں کو 30 لوگوں کو، اگر ہندوستان میں نظر آ گیا تو آپ عید کر لیں۔ اگر انہیں یہ بتایا جاتا دفتر والوں کو کہ کارگل کا افق اور ہندوستان کے دوسرے شہروں کا افق ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کیونکہ آیت اللہ سیستانی افق کا انکار نہیں کرتے ہیں، آغا افق کے قائل ہیں۔ تو اگر افق کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا ایک شہر میں چاند نظر آیا تو بقیہ دنوں میں دوسرے شہروں میں چاند نظر آتا ہو، یعنی وہ کوئی مجبوری ہو گئی، وہ الگ بات ہے کہ اس بار مثلا دہلی میں چاند نظر آ گیا اور مثلا دہلی سے چند دوری پر جو ہے دوسرے شہروں میں گھٹا تھی یا پولوشن تھا یا اس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، تو وہاں پر بھی پھر عید ہوگی جہاں پر گھٹا تھی، اور الحمدللہ اس دن کوئی موسم بھی خراب نہیں تھا اور اس دن کسی کو چاند نظر نہیں آیا۔ اگلے دن سب نے اپنے اپنے اسٹیٹس لگا دیے، اگلے دن چاند باقاعدہ ہندوستان میں سب کو نظر آ گیا، اس دن کسی کو نظر نہیں آیا، ایسا کیوں؟ اور پھر بہت سے افراد دلیلیں دے رہے ہیں کہ میاں چاند بڑا تھا، اور میاں دیکھو یہ دیکھو چاند بہت بڑا تھا، اور اس بار کو چاند بہت دیر تک رہا۔ آپ پڑھیے رسالہ عملیہ رکھا ہے موجود ہے، یہ بات کھولیے مسئلہ، یعنی اعلان تو مان رہی اور آغا کی بات نہیں مان رہی، آپ پڑھیں باقاعدہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، رسالہ عملیہ یہاں موجود ہے، ہر وقت میں آپ کے درمیان میں رہتا ہوں، اور یہ ایک چینل کے ذریعے تصور ہے جو اپنے چینل کے ذریعے سے یہ بات تمام دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں۔ آغا نے خود لکھا ہے اپنے رسالہ عملیہ میں چاند کا بڑا ہونا یا چاند کا دیر بعد غروب ہونا، یعنی دیر تک آسمان پہ رہنا اور کافی دیر کے بعد اس کا چلے جانا، اس چیز سے چاند ثابت، یعنی چاند کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی ہے، یعنی انہوں نے 4 طریقے لکھے ثابت ہونے کے، اور پھر آخر میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ ان سے پہلے باقاعدہ سوال کیے گئے، کیونکہ جب سوال کیے جاتے ہیں تو سوال کے بعد بھی مسئلہ شرعی پیدا ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو اچھا محسن صاحب نے دہلی سے کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ احمد صاحب سے کوئی اختلافی بات نہیں ہے، کبھی جباز صاحب سے کوئی ہمارا فیور ہے، ایسا نہیں ہے، شریعت کے معاملے میں سب ایک ہیں، بات ایک ہے۔ اور جو محسن صاحب نے باقاعدہ مطالبہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اعلان کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، مثلا میں کوئی مسئلہ آپ کے درمیان بیان کروں، آپ سے بات ہو رہی ہے، ایک مسئلہ میں نے بیان کیا اور وہ مسئلہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، ہمارا تو یقین نہیں ہے جو قبلہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسا ہی ہے، تو جب آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو اب آپ کہیں آگے رابطہ کرتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ اب سے 12 یا 11 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب میرا یہاں پر پہلا سال تھا، تو اس وقت لوگ آئے ہمارے پاس میں اور مسئلہ پوچھنے آتے تھے اور باقاعدہ ریکارڈ کرتے تھے فون پر، اور پھر وہ آگے بھی پوچھتے تھے کہ کیا قبلہ نے صحیح کہا ہے یا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر شریعت ہوئی تو وہاں سے بھی وہی جواب آئے گا، تو پھر باقاعدہ آگے بتاتا بھی تھا، بعد میں وہ انسان آگے کہتا تھا آخر میں آگے چلنا جو آپ نے مسئلہ بتایا میں نے وہی مسئلہ جا کے گورنر کو بھی پوچھا، میں آپ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اور وہی مسئلہ پھر ہم نے جا کے حجی لاہور میں پوچھا، اور وہی مسئلہ ہم نے پھر جا کے کشمیر گیٹ پہ پوچھا، آپ نے تو تم صحیح بتایا، آپ نے تو ایک دم صحیح بتایا تھا کہ اگر میں نے کہا اگر مسئلہ شریعت ہوگا تو شریعت تو سب کے لیے ایک ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے، تو اگر مثلا کسی نے اعلان کیا اور سامنے والا جب آپ کو نظر آ گیا کہ اختلاف زیادہ ہو رہا ہے، اور جب اختلاف ہو رہا ہے تو مثلا آگا نے بھی فتویٰ دیا تو حکم بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اپنی ٹیم کو ہمارا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو، اور
لوگوں میں کسی وجہ سے کسی بات کو لے کر نا اتفاقی ہو جائے، آپ کہیں گے آبا سے کیا آبا اس بات کو نہیں مانا جا رہا ہے، اب مرجع وقت اس کے بعد پھر تحریری شکل بھی دیتا ہے، اپنی مہر بھی لگائی جاتی ہے۔ ابھی تک ایک گروہ جس نے اعلان کیا چاند صادق چاند، انہوں نے اعلان کیا کہ عید کی جائے، ابھی تک کوئی مہر شدہ کوئی تحریر ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، اور یہ شریف فریضہ ہے کہ اس کو باقاعدہ ثابت کیا جائے، کیونکہ اگر عید کا دن ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے، اور اگر عید نہیں ہے یعنی اگر عید ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، اور اگر عید نہیں ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو اب عوام تو بیچاری بیچ میں کھڑی ہو گئی، ادھر جائے یا ادھر جائے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنے علاقے میں پیش نماز کا دامن پکڑے اس کو، کیونکہ ان کی کہیں رسائی ہے نہیں، ان کی اگر تھوڑی بہت دادا گیری چلتی ہے تو علاقے کے پیش نماز پہ چلتی ہے، باقی تو ان کا کہیں کوئی چلتا نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، وہ مجبوری ہے کہ بیچارے کیا کریں، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو انہیں سے رابطہ کریں گے نا وہ تو اب بیچارے علاقے میں جو پیش آواز ہے وہ آگے بھی رابطہ کر رہی ہے، ابھی پتہ یہ چلا کہ ابھی مکمل بات نہیں ہو پائی ہے، بھی فیصلہ ہو رہا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، تو لہٰذا چاند کمیٹیاں کے پوسٹر بہت زیادہ آتے ہیں اور بہت سی چاند کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، میں تو بس گزارش ہی کر سکتا ہوں، کوئی بھی اس طرح کا پیغام اور بات ہونے سے پہلے ہم خود ہندوستان کے بھی تمام علماء کو چاہیے کہ پہلے آپس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کر لیں، اور اس کے بعد جو بھی کوئی ایک صحیح بات کو اس بات کو اس پیغام کو نشر کیا جائے، تاکہ عوام اس کے بعد جو ہے کسی بدظنی کا شکار نہ ہو۔ لہذا شریف فریضہ ہے علماء کا بھی کہ پہلے کوئی بھی بات اور کوئی بھی پیغام نشر کرنے سے پہلے، اور یہ نہیں کہ ابھی بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں لوگوں پہ اور اخباروں میں، ایک دوسرے کے شان میں نازیبا کلمات اور ایک دوسرے کے شان میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپس میں بیٹھ کر بھی کر لیں، اور عوام آج بھی الحمدللہ شریف ہے، اگر آج بھی کوئی چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو، آج بھی اگر کوئی صحیح بات کہہ دی جائے کہ عید کی ضد تھی تو آج بھی لوگ اپنا شرعی وظیفہ جو ان کا بنتا ہے وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر یوم شک یعنی اس کو پتہ نہیں چل پا رہا کہ آج عید ہے یا عید نہیں ہے، تو اب عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، تو اگر عید نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، تب بھی حرام ہے، روزہ چھوڑنا بھی تو گناہ ہوتا ہے، روزہ چھوڑنا بھی تو حرام ہوتا ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا نہیں رکھ سکتا، حرام ہے، اور اگر عید نہیں ہے تو روزہ چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے، روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر عوام تردد کے شکار رہے، ہم کریں تو کیا کریں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، کس کی بات کو مانا جائے، تو اس طرح کی چیزیں عوام کو نہیں پتا، عوام اگر اتنا پڑھی ہوئی ہوتی تو آپ سے پوچھتی نہیں، ابھی نہیں کیا پتا کہ فتویٰ کس موقع پہ دیا جاتا ہے اور آگا کا جو حکم ہوتا ہے وہ کس موقع کے لیے ہوتا ہے، عوام کو کیا معلوم کہ کس چیز میں فتویٰ ہوتا ہے کس چیز میں فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے ہم لوگ بیدار ہو جائیں اور آپس میں متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے کی بات کو سنیں۔ سیاست کا ماحول نہیں ہے کہ سیاست کے بازار اور سیاست کے شہر گرم کیے جائیں اور سیاست میں آیا جائے، کیونکہ شریعت کو سیاست میں اور دین کو سیاست میں استعمال نہ کرے۔ جو شرعی فریضہ ہے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم شرعی جو ہمارا وظیفہ ہے اسی کے آئین کے مطابق اور اسی کے طریقے کے مطابق ہم عوام کو ہدایت کریں، اور تاکہ عوام ان باتوں پہ عمل کرے اور ان پر یقین ان کو ہو جائے، قابل اطمینان ہو جائے، اور جب قابل اطمینان ہو جائے تو اپنا شرعی وظیفہ پورا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔